Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel Al Mashadi 99 Imam Consult Private Limited. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीज़न 3 जो है वो इस वक्त जारी है। उसमें हम आपके लिए बहुत सी वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारी वीडियोस जो है मज़ीद आपके लिए लेके आ रहे हैं। अल मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है और आपके लिए विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट हो, चाहे वो आपके मेडिकल रिलेटेड हो या आपके बिज़नेस रिलेटेड हो, उसके कंसल्टेंसी और हम आपके लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की कि आप उन कंट्रीज़ में कैसे जा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं और जो क्वेश्चन आपके माइंड में है उस कंट्री के हवाले से वो आपको उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बात जो आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि हम वर्क जो है वर्क वीज़ाज़ में डील नहीं करते, ना ही असाइलम में हम डील करते हैं। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में हम आपका साथ नहीं देंगे और किसी किस्म का भी हम जो है आपके लिए फ़ौज या फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते। जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं उनसे अगर आप कंपनी के बाहर या कंपनी के बगैर इंफॉर्मेशन के रब्ता रखते हैं या उनको किसी किस्म का भी लेन देन कंपनी के नॉलेज में लाए बगैर करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार कंपनी हरगिज़ ना होगी। ये जो वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सिंपली और बेसिकली आपके लिए जो है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है या एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसको किसी किस्म का भी आप अगर इलीगल जो है वो यूज़ करते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आपके ऊपर इदारा भी कार्रवाई कर सकता है और वो कंट्री भी कार्रवाई कर सकती है जिसके में आप ये इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। एज़ अ पाकिस्तानी आपको हम जो है एक मशवरा देंगे कि आप अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट का और अपना वक़ार ऊपर करें, अपनी कंट्री को अपने से पहले रखें और जो है वो अगर आप ट्रू ट्रैवलर हैं तो आप जो है विज़िट करें पूरी दुनिया में। हम आपके लिए एक नई काविश लेके आए हैं, एक नया स्टेप हमने आपके लिए लिया है, वो है अल मशदी 99 पाकिस्तान बैकपैकर्स सोसाइटी। अब बैकपैकर्स के लिए एक अलहदा ये मौजू है, इसके ऊपर एक हमने जामिया वीडियो आपके लिए तैयार की है जो कि बहुत जल्दी ऑन एयर हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। बैकपैकर बेसिकली आपको अगर छोटी सी एक डेफिनेशन दूँ, बैकपैकर्स वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं ऑन बजट कॉस्ट, कि वो उनका जो बजटेड जो होती है ट्रैवलिंग वो होती है और बेसिकली उनको वो जो है इकोनॉमिकली इसको यूज़ करते हैं, जबकि दूसरे टूरिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली रिलैक्सेशन के लिए या लग्जरी जो है उस ट्रैवलिंग को प्रमोट करते हैं। अच्छा, अब जिस मुल्क के लिए हम आपके लिए जिस मुल्क के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन एक रिसर्च बेस इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, क्योंकि हम बहुत से लोग कहते हैं सर आप ऐसी वीडियो बनाते हैं या वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो हम ब्रुनाई दारुस्सलाम पे ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बताएं कि अगर ब्रुनाई में आप जाना चाह रहे हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप वहाँ पे 2 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? आप कैसे जाएँगे, कैसे आएँगे? आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे वो कौन बेयर करेगा? आप खुद सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं, आप एज़ अ बैकपैकर जा रहे हैं या कि आपको जो है एक पैकेज आप बाय करके किसी कंपनी से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपने डिटेल में उनको बताना होता है, जिसको कंपनी जो है वो आपके लिए क्रिएट कर देती है या आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से उसकी एक फाइलिंग तैयार कर लेते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहें तो ये बेसिक एक नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, उसके अलावा आपके पास एयर टिकट है और आपके पास आपके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपका जो है प्रीवियस हिस्ट्री है, पासपोर्ट है, एफआरसी, एमआरसी, उसके अलावा आपकी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और उसके अलावा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कि आप फाइलर हैं, एनटीएन। आप फाइलर हैं कि नॉन फाइलर हैं? अगर फाइलर हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और एक लेटर एनओसी जिसको कहते हैं आपकी कंपनी की तरफ से कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे पास काम करता है और ये इतने दिन के लिए यहाँ पे टूर करने जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो है वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें 3 से 4 लाख रुपया आपके बैंक में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और जो है उसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको जो फ्री में बैंक आपको इश्यू कर देता है वो साथ आपने लगाना है।
جب یہ سارے آپ فائل ایک ترتیب سے بنا لیں گے، سب کو آپ لگا کے اسلام آباد میں ایمبیسی میں، اگر آپ انڈیا میں ہیں تو دلی ایمبیسی میں آپ چلے جائیں گے برونائی دارالسلام کی، اور وہاں پہ آپ جا کے اس فائل کو سبمٹ کریں گے اور اپنے پاسپورٹ کے ساتھ فی وہ آپ سے کچھ ہزار اس کی فیس ہے، آپ اس کو پے کریں گے۔ اس کو پے کرنے کے بعد آپ کا ڈیسیجن ہوگا کہ آپ کو ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب آپ کو فار ایگزامپل آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، آپ نے یہی فائل کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھنی ہے اپنے ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور آپ نے جب پاکستان سے فلائی کرنا ہے تو امیگریشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس وقت دنیا کا 5ویں نمبر پہ ورسٹ پاسپورٹ ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑیں گی، لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہر بندے کو اگر ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو بھی ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ آپ کے اوپر وہ جو امیگریشن ہے وہ کچھ کویسچنز کرے گی کہ آپ یہاں پہ کیوں آنا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس پرپس پہ آئے ہیں، وہ پرپس آپ کا ڈیفائن ہونا چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے۔ پھر جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اس کنٹری کی آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ آپ اگر 5 دن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ 5 دن آپ وہاں پہ کیا کریں گے، کس ہوٹل میں رہیں گے، کہاں پہ آپ ٹریولنگ کریں گے، کس سے ملیں گے، اور اس کے بعد آپ کس فلائٹ سے اس کنٹری کو باعزت طریقے سے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ سارا آپ کے پاس ایک ڈیٹیل پلان ہونا چاہیے جو آپ کے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے، اور وہی پلان آپ کے پاس ریٹن فارم میں بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سفیشینٹ بیلنس اور جو ہے آپ کے پاس سفیشینٹ جو ہے اماؤنٹ دیکھی جائے گی، جو کہ آلموسٹ بنتی ہے $1000 کے قریب، پاکستانی آلموسٹ ابھی جو آج کی کرنسی کی اگر بات کریں تو وہ 2,22,23,000 روپیہ بنتا ہے۔ وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے وہاں پہ ڈالرز کی شیپ میں، کہ آپ اس کنٹری میں جب جا رہے ہیں تو آپ اسپینڈنگ کتنی کریں گے۔ تو اس ساری چیزوں کو آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، وہاں پہ آپ نے فیس کرنا ہے ڈگنیٹی کے ساتھ، اور آپ نے ان کی کوشچن کا اگر صحیح آنسر دیا تو آپ کو برونائی دارالسلام میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب جب آپ برونائی دارالسلام میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو انویسٹمنٹ بیس ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے شادی کرنا۔ اگر آپ وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے میں پاسپورٹ تو مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ کتنی ہونی چاہیے؟ انویسٹمنٹ کسی بھی کنٹری میں پاسپورٹ لینے کے لیے وہ 2-2.5 لاکھ ڈالرز یو ایس ڈی ہونے چاہیے جو آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور وہ اسپیسیفکلی ان جو ہے پروجیکٹس میں کریں گے جو جن کو گورنمنٹ اپرووڈ ہیں یا گورنمنٹ جن کو بیک اپ کر رہی ہے۔ آپ کو وہاں پہ بہت سارے پاکستانی یہاں پہ بھی ملیں گے، وہاں پہ ملیں گے جو آپ کو سنہری خواب دکھائیں گے، جاپان لے کے جانے کے ڈونکرز ملیں گے، آسٹریلیا جانے کے لیے، نیوزی لینڈ جانے کے لیے۔ آپ نے جھانسے میں بالکل نہیں آنا، کیونکہ یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کے پیسے لے لیتے ہیں، آپ کو وہاں پہ رکنا پڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج کے دور میں جب اتنا سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، بہت سی کنٹریز نے اپنے جو سافٹ ویئرز ہیں یا اپنی امیگریشن کی جو ویب سائٹس ہیں ان کی جو انفارمیشن ہے ایکسچینج وہ بہت فاسٹ ہو گئی ہے۔ وہ آپ ایک ملک سے اگر ڈپورٹ ہوتے ہیں تو وہ ساری جگہ پہ امپیکٹ آپ کو کرے گا۔ اگر آپ اور آپ بین بھی ہو سکتے ہیں ٹریولنگ سے، آپ کا پاکستان میں پاسپورٹ بھی بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ برونائی ایک بہت اچھی جگہ ہے، وہاں پہ آپ جائیں، بہت سی وہاں پہ آپ کے لیے اٹریکشنز ہیں جن کی ہم نے پکچرز آپ کے لیے ان اے فارم آف پکچرز ہم نے اس ویڈیو میں لگا دی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ وہاں پہ جائیں۔ یہ ایسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ انڈونیشیا بھی جا سکتے ہیں، ملیشیا بھی جا سکتے ہیں ویزا لے کے، اس کے علاوہ تیمور لاسٹے ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، پیرو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں، تھائی لینڈ جا سکتے ہیں، سنگاپور جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ روپیوں میں آپ اگر وہی روپے آپ کسی کو دیتے ہیں، 17-18 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اپنے جو ہے پاسپورٹ کے اوپر وزٹ ویزا شنجن کا حاصل کرنے کے لیے یا یورپ کا حاصل کرنے کے لیے، تو اگر آپ انہی ملکوں میں اس سے کم اماؤنٹ میں جا کے ٹریولنگ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ ایک جینین اور ایک جو ہے ٹرو وزیٹر ہیں، تو کسی بھی بلیو میں کسی بھی کنٹری کا، بڑی سے بڑی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں، اور یہی ڈاکومنٹس آپ جو ہے 100% صحیح ڈاکومنٹس آپ لگائیں، اپنی فائل کو پریپیئر کریں، تو آپ کو ویزا 100% ملے گا۔
ہماری جو سوسائٹی ہے، اگر آپ اکنامیکلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بیک پیکر کے اور اسکلز لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ڈپلومہ بھی دیں گے۔ اس اسکل جو آپ کا بیک پیکر ایک ٹریولر یا گائیڈ کے طور پہ ہم آپ کو ایک ڈپلومہ دیں گے، اس کی بہت زیادہ برت ہے۔ اگر یہ آپ لگائیں گے، اس میں آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ سیکھیں گے کہ اگر آپ ایک سولو ٹریولر ہیں یا فیملی ٹریولر ہیں یا ایک گائیڈ ہے، تو آپ کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں اپنے جو ٹور ہے اس کو اکنامیکلی کیسے جو ہے کر سکتے ہیں، کون سا روڈ میپ آپ کو لینا چاہیے، کیا آپ کی پلاننگ ہے، اے ٹو زیڈ ہم اس میں آپ کو سب کچھ سکھائیں گے اور آپ کو یہ ڈپلومہ دیں گے۔ تو ہماری سوسائٹی کو ضرور جو ہے وہ جوائن کریں۔ باقی جو پاکستان امبیسی کا برونائی امبیسی کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، جو ہمارا جو بھی ہماری ادارے کے لنکس ہیں وہ بھی ہم نے اس میں دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے جو بیک پیکرز ہماری سوسائٹی ہے اس کا لنک بھی ہم نے نیچے دے دیا ہے۔ تو یہ سارے انیشیٹو آپ کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ لاسٹ میں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس کریں، اگر بری لگی ہے تو آپ ہمیں کریٹیسائز کریں یا ہماری غلطی کی نشاندہی کمنٹس کے ذریعے کریں۔ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ اور دیگر جو فیس بک ہے اس کے اوپر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے ملک کے پاسپورٹ کی حفاظت کریں، آپ اس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کو یہ پاسپورٹ ایک امانت کے طور پہ دیا جاتا ہے، اس کو خدارہ اپ گریڈ کرنے میں پاکستان گورنمنٹ کا بھی ساتھ دیں اور ہمارے انیشیٹو کا بھی ساتھ دیں، اور کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کا جو ہے حصہ مت بنیں۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔